قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ یہاں پر بڑا عام فہم سا ایک سوال جو ہے وہ جہنمیوں سے خود اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ کون سا وہ عمل تھا، کون سا وہ تمہارا جرم تھا، مرکزی جرم جس نے تم کو یہاں پہنچا دیا؟ تو اب اس سوال کا جواب جو انہوں نے دیا تو اللہ پاک نے اس کو قرآن بنا دیا، ایک مکالمہ ہے اللہ اور ان کے درمیان میں۔ وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہمیں یہاں تک جس مرکزی جرم نے پہنچایا ہے وہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز یہ ایک مرکزی عمل بھی ہے، اور نماز کا چھوڑ دینا یہ ایک مرکزی جرم ہے جو جہنمی بتا رہے ہیں کہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم اس لیے یہاں تک پہنچے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور آگے اس کا معاشرتی پہلو ہے کہ ہم محتاجوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، یعنی اس کو بخل کہہ لیے، دولت پرساں بن کے بیٹھے رہتے تھے، غریبوں کا حق کھا جاتے تھے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی، لیکن نماز پہلے ہے اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وہ بعد میں بتایا گیا۔ تو نماز ایک مرکزی ایسا امر ہے جو آدمی کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے جو بات ہوگی، جو فیصلہ ہوگا، وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلتی ہے تو پھر اللہ پاک اسی عمل سے خوش ہو کے فرما دیں گے جاؤ۔ اس طرح کہ کوئی آدمی امتحان میں جو پہلا آدمی آتا ہے تو اس کو اگر ٹھیک سارے سوالوں کا جواب دے دے اچھے، تو ممتحن کا تھوڑا سا مزاج اچھا بن جاتا ہے کہ ماشاءاللہ، تو پھر دوسروں پر بھی نرمی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز صرف آخرت کے ذریعے نہیں بلکہ تمہاری روزی میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو نماز پر 5 انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ رزق کی تنگی۔ آج معاشی مسئلہ بڑا اہم ہے، تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے جو اللہ کے نبی نے معیشت کے طور پہ فرمایا کہ تمہارا نماز کے ذریعے تمہیں جو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے دوسری حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی صبح فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے جو مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، تو اس کو ایک ایک جو وہ قدم رکھتا ہے اللہ پاک اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اور صحابہ کرام اسی لیے وہ چھوٹے 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 قدم رکھ کے جاتے تاکہ نیکیاں زیادہ ملیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو صبح نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ رحمان کا علم بردار ہے، رحمان کے گھر جا رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے گھر میں دعوت جا رہا ہے۔ اور جو بغیر نماز پڑھے بازار کا رستہ لیتا ہے، جس طرح لوگ منڈی میں جاتے ہیں، منڈیوں والے بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جس منڈی جانا سے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، گویا کہ وہ شیطان کا علمبردار ہے۔ دیکھو میں بے نمازی منڈی جا رہا ہوں، دیکھو میں اپنے گھر اسی کو بلاؤں گا جس کے ساتھ مجھے محبت ہوگی۔ تو اللہ کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ بھی اپنے گھر اس کو بلاتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی رحمت، اپنی برکتیں، اپنی نصرتیں وہاں پر لوٹاتے ہیں۔ گویا کہ نمازی مہمان ہے، اللہ وہاں پر میزبان ہے، چونکہ اللہ کے گھر میں جو گیا، جس کے گھر میں مہمان آئے گا تو گھر والا تو میزبان کہلاتا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ میں کتنا جو نماز نہیں پڑھتے بھی ہم کتنے محروم ہیں کہ ہم اتنی بڑی دعوت، اتنے بڑے کی دعوت ہے اور ہم اس کے گھر میں مہمان بن کر نہیں جاتے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی ہمیں توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں ہم اتنے محروم القسمت بن گئے ہیں؟ اور کون سی چیز ہے جس نے اس اللہ کے گھر سے تم کو دور کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ اللہ خود یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر رزق کی تنگی اس سے دور ہوتی ہے، اور سب سے پہلے پھر اس کا سوال ہوگا۔ اور پھر نماز مومن کی معراج سیڑھی کو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مومن آگے اوپر پہنچتا ہے، اس طرح کہ ہر نبی کو معراج ہوئی ہے، تو مومن کی معراج اس امت کو بھی معراج سے خالی نہیں چھوڑا۔ نماز مومن کی معراج ہے،
آدمی اللہ کے سامنے جاتا ہے، اپنی گفتگو کرتا، مانگتا اہدنا الصراط المستقیم، یہ معراج ہو رہی ہے۔ اور اللہ پاک نے خود حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو میرے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے۔ اب جو سجدہ ہی نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، فخرج انک رجیم، اس کو مردود کر کے پھینک دیا، نکال دیا گیا۔ ہم کتنے سجدے نہیں کرتے؟ اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ یہ جنت کی چابی ہے۔ اب جنت کو تو چابی ہے، چابی کا کیا تصور ہے؟ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ غیر محسوس چیز کی محسوس چیز کے ساتھ، کہ تالا لگا ہوا ہے، اگر تم اس کو کھولنا چاہتے ہو، کمرے میں داخل ہو تو چابی ہو، تم آسانی کے ساتھ کھول کے داخل ہو جاؤ۔ اگر چابی نہیں ہے، جاؤ گے، کمرہ بند ہے، تالا لگا تو پریشانی بن جائے گی۔ اور پھر چابی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اب چابی مخصوص نشان بنے۔ اب اس چابی کا نشان کیا ہے؟ اس چابی کے 5 دندرے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس طرح تمہاری چابی کا ایک دندرہ بھی کم ہو تو وہ تالا نہیں کھولتی، داخل تو ہو جاتی ہے لیکن اس سے تالا نہیں کھلتا۔ بار بار لگاتے ہیں، پریشانی مزید بڑھتی ہے۔ تو 5 دندرے جس چابی کے پورے ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ تالا کھول کے چلا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ چابی دے دے کہ ہم آسانی کے ساتھ تالا کھولے جنت میں اور چلا جائے جنت میں۔